السلام علیکم دوستوں، آج کی میری ویڈیو تاریخی اردو ادب کے ستارے ابن رشد کے نام سے ہے۔ ابن رشد کا پورا نام ابو الولید محمد ابن رشد ہے۔ 1126 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1195 عیسوی میں انتقال ہوا۔ قرطبہ کے علماء اور قاضیوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ قرطبہ میں پیدا ہوئے، وہیں طب اور فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے مراکش چلے گئے۔ واپس آنے پر وہ فلسفے کے استاد تسلیم کیے گئے۔ وہ خلیفہ کے ذاتی طبیب اور اشبیلہ اور قرطبہ کے قاضی بھی رہے۔ مسلم فلسفیوں میں ارسطو کے افکار و نظریات کی تشریح کرنے والے پہلے فلسفی ابو النصر الفارابی تھے۔ ارسطو کو معلم اول اور الفارابی کو معلم ثانی مانا گیا۔ اس کے بعد دوسرے بڑے فلسفی ابن رشد ہیں، جنہیں شارح اعظم مانا گیا۔ شارح کا مطلب تشریح کرنے والا۔ فارابی اسلامی دنیا میں زیادہ مشہور ہوئے اور ابن رشد یورپ میں، کیونکہ 12ویں صدی عیسوی میں یورپ کے علماء اندلس جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے اور اندلس میں ابن رشد مشہور تھے۔ ارسطو کی 5 کتابوں کی ابن رشد کی شرحیں آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی یورپ میں ابن رشد کو سب سے زیادہ بااثر مسلمان مفکر سمجھا جاتا ہے۔ یونانی فلسفے کا سب سے بڑا استاد سقراط تھا۔ اس کا سب سے مشہور شاگرد افلاطون تھا اور افلاطون کا سب سے مشہور شاگرد ارسطو تھا۔ افلاطون تصوراتی فلسفی تھا، جبکہ ارسطو نے نظریات کو اصول و عقائد کی شکل دی اور سبب اور نتیجے میں تعلق قائم کیا۔ ابن رشد ارسطو کے فلسفے سے زیادہ متاثر تھے۔ ابن رشد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 15 برس بعد پیدا ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ کی ذات سے متعلق فلسفے نے خاصی گمراہی پھیلا رکھی تھی، اس لیے ابن رشد نے اس فلسفے کے خلاف ایک کتاب لکھی جو خاصی مفید ثابت ہوئی، لیکن اسلامی دنیا میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں۔ دوستوں، یہ تاریخی اسلامی ابن رشد مصنف ہیں، جنہوں نے کافی کتابیں لکھی، کافی تعلیمات سر انجام دی اندلس میں۔ اس کے بعد یہ جدھر پیدا ہوئے ادھر قرطبہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں کافی ہمارے آج کل کے لوگوں کو نہیں پتہ، یہ انہیں بھولتے جا رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائیب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔